آج ہم محرم پر بات کر رہے ہیں، اور محرم کا مہینہ سال کا پہلا مہینہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی ایک شان ہے، اپنی ایک خصوصیت ہے، یہ انتہائی عظمت کا حامل ہے۔ یہ عظمت اس کے نام سے ہی واضح ہے، یعنی اس کی حرمت کی وجہ سے اس کا نام محرم رکھا گیا ہے۔ اور محرم کا لفظی معنی ہوتا ہے ممنوع، مقدس، حرام کیا گیا، عظمت والا، لائق احترام۔ یہ محرم کے معنی ہے کہ یہ مقدس مہینہ ہے، عظمت والا ہے، قابل احترام مہینہ ہے۔ تو اگر یہ مہینہ قابل احترام ہے تو پھر ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے؟ محرم الحرام کا نام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کسی سال کا آغاز اگر احترام سے ہو تو اختتام بھی احترام پر ہونا چاہیے، اور ان دونوں اینڈز کے بیچ میں بھی ہمارے تعلقات، ہمارے کام، ہمارے معاملات، ان سب کے اندر احترام اور خاص طور پر باہمی احترام کی روح پائی جانی چاہیے۔ ہم اسی پیغام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے گھر والوں کا، اپنے خاندان کا، اپنے معاشرے کا، اپنے ملک کا اور پوری دنیا کا، کہ کیا واقعی اسلامی مہینے کی یہ روح لوگوں کے مزاج کے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ کیا بحیثیت انسان میں دوسرے انسانوں کا احترام کرتی ہوں؟ میں اپنے خاندان والوں کا احترام کرتی ہوں، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے دوستوں کا، ساتھیوں کا، کسی بھی انسان کا جس کے ساتھ میرا معاملہ پیش آتا ہے، اس کے ساتھ میرا معاملہ اور میرا رویہ کیسا رویہ ہے؟ میرے تعلقات اس کے ساتھ کیا احترام پر مبنی ہے یا بے حرمتی پر، اخلاق پر مبنی ہے یا بد اخلاقی پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے، ان کا احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو گویا یہ احترام ہمارے دین کا شعار ہے۔ احترام، دوسرے کی عزت کرنا، دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ ہمارے دین کا پیغام ہے، یہ بنیادی روح ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر اس چیز سے بچنا ہے جو اس احترام کو پامال کرنے والی ہو، چاہے وہ انسانوں کا احترام ہو، چاہے وہ انسانوں کے خالق یعنی رب العالمین کا احترام ہو، چاہے اس کی کتاب کا احترام ہو، چاہے اس کے بنائے ہوئے ان مہینوں کا احترام ہو، چاہے اس کے شاعر کا احترام ہو، شاعر اللہ کا۔ ہر وہ چیز جسے اللہ نے محترم قرار دیا، جسے اللہ نے قابل عزت قرار دیا، اس کی عزت کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے، اس کی حرمت کا لحاظ اور پاس رکھنا ہمارے دین کا پیغام ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو پھر ہم اپنے دین کو خود اپنے ہاتھوں سے نقصان دے رہے ہیں۔ لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ابھی محرم شروع نہیں ہوتا کہ ہر طرف ایک سہم ہوتی ہے، ایک خوف ہوتا ہے، ایک پریشانی کی فضا ہر طرف عام ہو جاتی۔ نئے سال کا آغاز خوشی اور احترام کی بجائے پریشانی اور بے چینی کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ کیا واقعی یہ اسلام ہے؟ کیا واقعی ہم اسلامی روح کو زندہ کر رہے ہیں؟ کیا واقعی اسلام کا پیغام یہی ہے؟ کیا ہم مسلمان بھی ہیں؟ پھر ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، اپنے احوال کی اصلاح کرنی ہے۔ اور الحمدللہ اس وقت میرے سامنے 90% یوتھ بیٹھی جو اس پاکستان کا اور امت مسلمہ کا ایک مستقبل ہے۔ اگر آپ اس پیغام کو اپنے اندر جذب کر لیں کہ ہمیں احترام کی فضا کو رواج دینا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ افق میں تبدیلی آئے گی۔ ہمیں نفرتوں کو ختم کرنا ہے، عداوتوں کو ختم کرنا ہے، ہمیں اپنی ذات سے آغاز کرنا ہے۔ مجھے دوسروں کا احترام سیکھنا ہے، کوئی میرا احترام کرے یا نہ کرے، کوئی میری حرمت کا پاس رکھے یا نہ رکھے، مجھے یک طرفہ طور پر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آؤں گی، اپنی گفتگو میں، اپنے رویے میں، اپنے معاملے میں، اپنے تعلقات میں رواداری اور انسانی جذبات اور انسانی احساسات کا خیال کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ مجھے صرف اپنے حقوق کو نہیں دیکھنا، مجھے حقوق دینے والا بننا ہے۔ اور جب ہم میں سے ہر شخص دینے والا بنے گا تو آپ دیکھیے کہ کیا کسی لینے والے کا ہاتھ خالی رہے گا؟ اس وقت بھی آپ امیجن کریں اگر اس ہال کے اندر سب دینے والے ہوں تو کیا کوئی لینے سے محروم رہے گا؟ لیکن اگر سب لینے والے ہوں صرف اور دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہو تو کہاں سے کسی کو کچھ ملے گا؟ تو اسلام دینے کا سبق دیتا ہے، اپنی ذات سے آغاز کرنے کا سبق دیتا ہے۔ قرآن مجید کے شروع میں ہی فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی ہم نے ان کو رزق عطا کیا ہے، اس میں چاہے وہ علم ہے، چاہے مال ہے، چاہے صلاحیتیں ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، کچھ بھی ہے، جو بھی ملا ہے، ينفقون، وہ دیتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمیں احترام کی فضا کو قائم کرنے کے لیے دینے والا بننا ہے، ہمیں آغاز کرنا ہے۔ نقطہ آغاز خود ہماری اپنی ذات ہوگی، پھر قریب ترین سرکل کو ہم بڑا کرتے جائیں گے، وسیع کرتے جائیں گے، اور وہ پوری دنیا تک انشاءاللہ پھیل جائے گا۔ یہی امن اور پیس کی ضمانت ہے۔
اس کے بغیر امن کا کوئی راستہ نہیں. جب تک ہم خود یہ تہیا نہ کریں کہ ہم نے امن سے رہنا ہے اور دوسروں کو بھی امن میں رہنے دینا ہے، اس وقت تک امن ہو نہیں سکتا. امن صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوتا، کچھ کر کے دکھانے سے. تو انشاءاللہ ہم جو سنیں گے اس کو کر کے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں حرمت کے ان مہینوں کی بات کی، فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو. تو گویا احترام کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ظلم سے بچ کر، کسی پہ ظلم نہ کر کے، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے، نہ کسی کی جان پر، نہ مال پر، نہ عزت پر، نہ آبرو پر. تو اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم کو اپنا موٹو بنانا ہے. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. سال کا تیسرا حصہ یعنی 4 مہینے محترم ہے، اور ان میں ہم ظلم نہ کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں تو باقی 2 حصوں میں بھی انشاءاللہ پھر ظلم سے بچ سکتے ہیں. جہاں تک ظلم کا تعلق ہے تو حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کی 3 اقسام ہیں، ظلم کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 وہ ظلم جسے اللہ تعالیٰ کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا. نمبر 2 وہ ظلم جس کو بخش دے گا. نمبر 3 وہ ظلم جو معاف نہ کیا جائے گا. پہلا جو کسی صورت میں نہ چھوڑے گا، دوسرا معاف کر دے گا، اور تیسرا معاف نہیں کرے گا. جس ظلم کو کسی صورت میں نہیں چھوڑا جائے گا وہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. گویا اللہ تعالیٰ کا حق نہ دینا، اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کرنا، اللہ تعالیٰ کے احترام میں کمی کرنا، اس کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک قرار دے دیا جائے. تو ظلم سے بچنے میں نمبر 1 چیز کیا ہے کہ انسان کس سے بچے؟ شرک سے بچے. کیونکہ جو اپنے خالق کا احترام نہیں کرتا، جو اپنے رب کا احترام نہیں کرتا، جو اس کا حق نہیں دیتا، جو اس کو گالی دینے سے باز نہیں آتا، یعنی وہ گالی دینا کیا ہے کہ کسی اور کو اللہ کا شریک قرار دے دینا، تو پھر وہ انسانوں کا حق کہاں سے پہچانے گا؟ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. وہ ظلم جسے اللہ تعالیٰ بخش دیں گے وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، یعنی اللہ کا حق کی عبادت نہ دینا. یعنی اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہو گئی اور انسان نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اور وہ ظلم جس کو معاف نہیں کیا جائے گا وہ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر کیا ہوا ظلم ہے، یعنی حقوق العباد میں کمی. اللہ تعالیٰ ہر صورت میں بعض مظلوموں کو بعض ظالموں سے قصاص دلوائے گا، یعنی قیامت کے دن بدلہ دینا پڑے گا. اگر آج دنیا میں کوئی انسان کسی کا حق مارتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کی جان مال عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، تو پھر قیامت کے دن اس کو بدلہ دینا ہوگا، قصاص دینا ہوگا. تو اس لیے انسان نمبر 1 اپنے ہر عمل کو اچھی طرح چھانے پٹکے اور دیکھے کہ کہیں وہ کسی بھی قسم کے ظاہری یا باطنی شرک میں تو مبتلا نہیں. یہ جاننے کے لیے توحید کی بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ توحید ہے کیا، کیونکہ جب تک توحید کے بارے میں جانتے نہیں تو شرک کبھی نہیں پتا چلے گا. اور پھر یہ جانے کہ شرک ہے کیا، کیونکہ ہر چیز اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی، دن رات سے پہچانا جاتا ہے. لہذا دن کو صرف دن سے آپ نہیں جان سکتے جب تک رات کو نہ جانے. تو توحید کو بھی جانے اور شرک کو بھی جانے. یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر انشاءاللہ کسی اور وقت میں بات ہوگی. آج جو ہمارا موضوع ہے محرم الحرام کے حوالے سے، وہ حرمت انسان اور خصوصاً حرمت مسلمان کہ ان کا احترام کس طرح کرنا ہے. کیونکہ قیامت کے دن انسان جب تک معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا. تو ہمیں دنیا میں ہی معاملہ صاف کر لینا چاہیے. تو قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں، دکھائی جا رہی ہیں، کیا ان میں سے کوئی عادت، کوئی بات، کوئی چیز میرے اندر تو نہیں پائی جاتی؟ ان سب چیزوں کو اپنی زندگی سے مائنس کر دیں، ورنہ وہ سب اگر ہمارے عمل میں موجود ہیں وہ باتیں، تو وہ ہمارے اعمال نامے میں مکمل طور پر ریکارڈ ہو رہی ہیں، جمع ہو رہی ہیں. قیامت کے دن وہ سب کچھ تولا جائے گا اور پھر وہ سارے انسان کھڑے ہوں گے جن پر چھوٹا یا بڑا کچھ بھی ظلم کیا ہوگا. وہاں ان کا بدلہ دینے کے لیے ہمارے پاس نہ مال ہوگا اور نہ کچھ اور. وہاں بدلہ کس سے دلوایا جائے گا؟ اعمال سے، جو پہلے ہی شاید اپنے لیے بھی کافی نہ ہو. کہاں یہ کہ ہم دوسروں کو اپنے اعمال بانٹیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے.
حدیث میں آتا ہے عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما روى عن اللہ تبارک وتعالی انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا، یعنی اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، کسی مخلوق پر، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ ظلم کیا ہے؟ حرام، ممنوع، کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں۔ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ اندھیرا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ رات کے وقت اگر آپ کو کہیں باہر نکلنا ہو کمرے سے اور لائٹ آن نہ ہو یا لائٹ چلی جائے تو دل کا کیا حال ہوتا ہے۔ دنیا میں تو آلٹرنیٹ بھی ہیں، لائٹ نہیں ہے تو آپ کوئی کینڈل جلا لیں، ٹارچ جلا لیں، اگر کچھ بھی نہیں تو آپ کسی انسان کا ہاتھ پکڑ کے نکل جائیں۔ قیامت کے دن کیا ہوگا جبکہ اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے، تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ آپ نے دیکھو جو سردی آ رہی ہے اور روشنی تھوڑی کم ہو رہی ہے سورج کی، یا بادل آ جاتے ہیں تو ایک عجیب سا ڈپریشن ہونے لگتا ہے۔ تو قیامت کا دن جو 50,000 سال کے برابر ہے، اس دن اگر انسان کے آس پاس اندھیرا ہی اندھیرا ہے تو اس کی کیفیت اور اس کے غم کا کیا عالم ہوگا، اس کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا۔ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کے لیے کسی اور کے سپرد کرتا ہے کسی مسلمان کو، یعنی خود بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا اور دوسرے کو بھی نہیں کرنے دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کے لیے کسی اور کے حوالے کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تو نہیں کرتا، تم جو چاہو اس سے کر لو، بلکہ اگر کسی اور پر ظلم ہو رہا ہو تو آگے بڑھ کر اس منکر کو روکتا بھی ہے۔ ظلم کرنے والے قیامت کے دن شفاعت کے قابل نہ ہوں گے، ان کی شفاعت قبول نہ کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 قسم کے افراد کے حق میں میری شفاعت قبول نہ ہوگی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، لیکن 2 لوگوں کے حق میں شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ وہ کون ہیں؟ انتہائی ظالم حکمران، یعنی وہ حاکم جو لوگوں پر اپنی رعایا پر ظلم کرتے ہیں، وہ قابل رحم نہ ہوں گے۔ اور دوسرا وہ شخص جو غلو کرتے کرتے دائرہ مذہب سے ہی نکل جائے، دین سے ہی باہر ہو جائے، یعنی دین میں اتنی سختی اور اتنا تشدد کرے کہ وہ دین کی حدوں سے باہر ہو جائے، وہ بھی ظالم ہے، اپنے حق میں بھی اور دوسروں کے حق میں بھی۔ کیونکہ دین میں جو رخصتیں ہیں، دین میں جو خوبصورتی ہے، اس کو ویسا ہی رہنا چاہیے، دین کا اعتدال اور دین کے حسن کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم عام طور پر 3 طرح کا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر مسلمان محترم ہے، اور مسلمان کا جو احترام ہے وہ باقی ساری چیزوں کے احترام سے بڑھ کر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، معبود ہے، ان کے احترام پر تو کسی کو کوئی شک ہی نہیں۔ قرآن محترم کتاب ہے، اسی طرح کعبۃ اللہ محترم ہے، اور ان چیزوں کا ہم احترام بھی کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے مسلمان کی تو ہم احترام بھول جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے کعبہ کی طرف دیکھا، کعبہ بیت اللہ، کیا کہتے ہیں اس کو؟ بیت اللہ الحرام، اس کے ارد گرد جو مسجد ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد الحرام۔ حرام کا معنی مقدس، ممنوع۔ عام طور پر لوگ اس کی طرف پاؤں کر کے لیٹتے بھی نہیں، کچھ اس کی طرف پیٹ نہیں کرنا چاہتے۔ کتنا محبوب ہے، کتنا محترم ہے، کتنا تقدس ہے اس کا، چومتے ہیں جا کر اس کو، سب جانتے ہیں نا اس کا احترام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا تجھے مرحبا ہو، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے۔ لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم ہے۔ اللہ کے نزدیک بندہ مومن کی حرمت کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ کبھی ہم نے کسی انسان کو اتنے احترام سے دیکھا؟ اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی، ایک اس کا خون، دوسرا اس کا مال، اور تیسرے یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے۔ گمان کو بھی حرام قرار دیا۔ ہر سوچئے ہم جو ہر وقت دوسروں کے بارے میں منفی باتیں سوچتے رہتے ہیں، کوئی حق ہے، کوئی جواز بنتا ہے، ہم سمجھتے ہیں صرف جان، مال اور عزت ہی محترم ہے، اس کے بارے میں برا گمان بھی منع ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان سے پرہیز کرو۔ ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہیں۔
کیونکہ وہ مومن کی شان کے خلاف ہیں. لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کی طرف سے دل میلا کر لیتے ہیں. بعض اوقات معاملے کی پوری حقیقت کو نہیں سمجھتے اور وہ بات دل میں بٹھا لیتے، پھر اس کو ایک معیار بنا لیتے، پھر اس کے اندر سے اس کو پرکھتے ہیں، پھر وہ شیشہ اپنی آنکھوں پہ چڑھا لیتے، پھر اسی میں سے دیکھتے ہیں اس کو، اس کی چال ڈھال، کلام، بات، ہر چیز. حالانکہ وہ 100% بھی غلط ہو سکتی ہے ہماری سوچ. خیال تو خیال ہوتا ہے، خیال کوئی سالڈ چیز تو نہیں ہوتی، اس کو بنیاد تو نہیں بنایا جا سکتا. لہٰذا اس پہلو پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. کیا انہیں نہیں پتا تھا؟ لیکن صحابہ احترام میں ایسا کہہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا یقیناً یہ حرمت والا دن ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے یہ کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے. پھر آپ نے پوچھا تم جانتے یہ کون سا شہر ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے. پھر فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں آپس میں تمہارے لیے اسی طرح حرام کی ہیں جس طرح تمہارے اس دن، تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے. تم اس دن کو محترم سمجھتے ہو، اس مہینے کو محترم سمجھتے ہو، اس جگہ کو محترم سمجھتے ہو، لیکن یاد رکھو مومن کا احترام اس سے بڑھ کے ہے. ان احادیث کی روشنی میں اور آپ اپنے دلوں کا جائزہ لیں. کیا واقعی ہم احترام کے اس معیار پر پورے اترتے؟ سوچئے، غور کیجئے. اپنے والدین کے احترام کو دیکھیے، اپنے خاندان کے بزرگوں کو دیکھیے، اپنے سے بڑے افراد کو دیکھیے عمر میں، اپنے ساتھیوں کو، اپنے خدمت گاروں کو، ان کا کتنا احترام ہے، کیونکہ انسان تو وہ بھی ہیں. کچھ معلوم نہیں قیامت کے دن ان کا درجہ کہیں بلند ہو اور آپ وہ نیچے بیٹھے ہوں. کیا واقعی دین کی یہ روح ہمارے اندر ہے؟ ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں، حق رکھتے ہیں؟ دلوں کا جائزہ لیجیے. آج اسلامی معاشرے سے کیا اٹھ چکا ہے جس کی وجہ سے ساری خرابیاں پیدا ہو رہی، ساری بے چینیاں اور بے اطمینانیاں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. صرف آج سے اگر آپ یہ عہد کر لیں کہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا مجھے اس کے ساتھ عزت اور احترام سے بات کرنی، تو آپ دیکھیے کہ پوری فضا ہی تبدیل ہو جائے گی. اور کیوں کرنا ہے؟ کیا کسی سے انعام کی خاطر، کسی سے کچھ حاصل کرنے کے لیے؟ نہیں. کیوں کریں گے ہم احترام کسی کا؟ اچھا یہ بتائیے مجھے، ہم احترام کرتے کیوں نہیں؟ احترام کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کیا وجہ ہوتی؟ اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی؟ تکبر، ایروگنس. ہم سمجھتے ہیں ہم اگر کسی کا احترام کریں گے، کسی کے ساتھ ہم عزت سے پیش آئیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے، پھر دوسرے ہمارے سر پہ چڑھ جائیں گے. حالانکہ بہت سے اختلافات ہم احترام کی حد کے اندر رہتے ہوئے بھی حل کر سکتے ہیں. ضروری تو نہیں کہ کسی بھی کام کو بدتمیزی اور بداخلاقی سے ہی کیا جائے. ہم امن سے، احترام سے، سکون سے، خوشی سے بہت سے معاملات کو حل کر سکتے ہیں. لیکن ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ اندر کی اصلاح نہیں ہوئی. بعض اوقات ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی میری عزت کرے گا تو میں اس کی عزت کروں. کنڈیشنل شرط رکھ دیتے ہیں، چونکہ اس نے نہیں کی لہٰذا مجھ پر بھی فرض عائد نہیں ہوتا. اور ایگو، برا گمان. جب ہمارے دل میں کسی کا احترام نہیں ہوتا نا تو رویے میں آتا ہی نہیں. جن کے دلوں میں احترام ہوتا ہے کیا وہ نگاہوں سے بھی نہیں چھلک رہا ہوتا؟ وہ چہروں سے جھلک رہا ہوتا ہے، وہ رویوں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، وہ چال ڈھال سے پتہ چل جاتا ہے. اس کے لیے کسی خول چڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو اصل چیز کیا ہے کہ اس بات کو اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. جب وہ اندر آ جائے گی تو باہر خود بخود آ جائے گی. یہی دین کا طریقہ ہے. اسی کا نام تزکیہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کتاب کی تعلیم دے کر نہیں چلے گئے بلکہ آپ نے لوگوں کا تزکیہ کیا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیز محترم ہے، احترام کیسے کرنا ہے، کسی کی کیا چیز ہم پر حرام ہے جس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے، جس سے بچنا ہے. تو سب سے پہلے ہے جان کی حرمت. ہر انسان کو جینے کا حق ہے سوائے اس کے کہ اللہ اس کو یہ حق نہ دے. قرآن مجید میں قتل مومن کو حرام قرار دیا گیا. سورۃ النساء 93 میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے، یعنی جان بوجھ کے قتل کر دے، اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے
اور اس پر اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذکر کر رہے تھے کہ اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا. یعنی صرف ایک شخص نہیں، اگر ایک کے قتل میں 10 لوگ شریک ہیں تو وہ 10 کے 10، اور اگر سارے آسمان والے اور سارے زمین والے تو وہ سارے کے سارے. پتہ کیا چلتا ہے کہ ایک مومن کی جان اس قدر قیمتی ہے اللہ کے نزدیک کہ اس کے بدلے میں وہ سب کو سزا دے سکتا ہے اگر وہ اس کے جان لینے میں شریک ہو. آج آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل ہو جاتے ہیں. مثلا جائیداد، خاندانی دشمنیاں، چھوٹی سی بات سے غصے میں فلیئر اپ ہو جانا، اور شک کی بنیاد پر کھیل میں ہار جیت پر قتل ہو رہا ہے، غیرت کے نام پر، بعضوں کو صرف شک کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر، تعصبات کی بنیاد پر، مذہبی بنیادوں پر، حسد کی وجہ سے. کسی دن کا کوئی اخبار اٹھا لے بغیر کسی امتیاز کے، کوئی اخبار کسی بھی دن کا قتل کی خبر سے خالی نہ ہوگا. اور وہ بتا رہی ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، بیوی نے 6 ماہ کی بچی کو چھت سے اٹھا کے پھینک دی. ان گنت کہانیاں ہیں قتل کی، حالانکہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا جرم، اور پھر خصوصاً بے گناہ کا قتل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبے میں فرما رہے تھے، امید ہے کہ ہر ایک گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا سوائے اس شخص کے جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، یا جو شخص کفر کی حالت میں مرے. اور قیامت کے دن سب سے زیادہ مفلس وہ شخص ہوگا کہ جو بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا. سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ختم ہو گئی تو ان لوگوں کے گناہ بھی اس آدمی پہ ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وہ صرف اپنے گناہوں کی سزا نہیں بھگتے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باقی سب کے گناہوں کی سزا بھی بھگتے گا جن پر اس نے دنیا میں ظلم کیا تھا. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے. سوچئے اس بات کو، یعنی تمام دنیا کا زوال، تمام دنیا کا ختم ہو جانا. اللہ نے دنیا میں کیا کچھ بنایا ہوا، سمندر ہے، پہاڑ ہے، دریا، درخت، طرح طرح کے پھل، بے شمار نعمتیں، آپ گن نہیں سکتے دنیا میں جو کچھ ہے. لیکن اللہ نے یہ سب کچھ کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے بنایا. اور اگر انسان کو کوئی ختم کر دے تو باقی چیزوں کی کیا ویلیو ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. لہٰذا پوری دنیا کا زوال ایک طرف اور مومن کا قتل ایک طرف، اتنا سنگین اور بڑا جرم. قتل کرنا تو جرم ہے ہی، مسلمان بھائی پر اسلحہ لہرانا بھی منع ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان اپنے بھائی پر اسلحہ لہرائے یعنی مثلا تلوار ہے تو اٹھائے، یا چاقو دکھائے، یا کوئی بندوق کی نالی اس کی طرف پھیرے، تو فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کو نیام میں داخل کر لے، یعنی واپس ڈال لے. یعنی کسی کی طرف اسلحے کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ کرنا جو ہے وہ بھی منع ہے. کہا یہ کہ اٹھا کے کسی کو کچھ مار دے کو. اچھا، اس کو کیوں منع کیا گیا؟ اس پر کیوں لعنت کی گئی؟ یعنی اسلحے کو لہرا کے کسی کو ڈرانا یا اس کی طرف اس کا رخ کرنا، کچھ پتا نہیں کہ کس وقت غلطی سے ہی گولی چل جائے، یا شیطان اس کو صرف کھیل کھیل میں دکھاتے ہوئے دوسرے پہ جا مارنے کی دعوت دے. خوف زدہ کرنا بھی منع ہے. میں جانتی ہوں ایک ایسی ماں کو جس کا تڑپ تڑپ کر برا حال تھا، اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ دوست اکٹھے تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا اور وہ صرف جوک کر رہے تھے، اور اسی میں گولی چل گئی اور بچہ فوت ہو گیا. اور اس ماں کو کسی پل کسی پہلو قرار نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. وہ جانے والا تو چلا گیا، لیکن لواحقین پیچھے جتنا تڑپتے ہیں اس تکلیف کا بھی آپ اندازہ کیجیے. اور اس میں انٹینشن نہیں تھی، قتل خطا تھا، لیکن کیا تھا؟ اس حدیث سے لا علمی کہ مذاق میں بھی یا کسی بھی طرح آپ لہراؤ بھی نہیں، نکال کے کسی کو ڈراؤ بھی نہیں. آج کل بچوں کے ٹوائز بھی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، واٹر گنز جو ہیں ان میں پانی بھر کے ایک دوسرے کے اوپر پھینکتے رہتے ہیں، اور وہ اسی کی پریکٹس ہوتی رہتی ہے. موویز ایسی دیکھتے ہیں، گیمز ایسی ہیں کہ جس میں باقاعدہ بیٹھ کے وہ سب کچھ اسکرین کے اوپر ہر وقت خون دیکھ رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جب اتنا کرائم دیکھا جاتا ہے تو پھر ذہن مسخ ہو کے رہ جاتے ہیں، اور پھر ان کرائمز کو کرتے وقت جھجک ہی نہیں ہوتی، حیا ہی نہیں ہوتا، کوئی خوف ہی نہیں ہوتا. بعض اوقات مائیں بچوں کی طرف جو بھی چیز ہاتھ میں ہوتی، چوری ہو، کینچی ہو، چمٹا ہو، کچھ ہو، کوئی سلائی ہو، اس سے بھی وار کرتی رہتی، اور بعضوں کو چھٹ بھی جاتا ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے.
ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض اللہ کے ہاں 3 لوگ ہیں، سخت ناپسندیدہ۔ نمبر 1 حرم میں ظلم کرنے والا، نمبر 2 اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا، اور نمبر 3 کسی شخص کا خون ناحق طلب کرنے والا، یعنی کسی شخص کے پیچھے پڑنے والا کہ وہ ملے تو اس کو مار ڈالے۔ ایسا شخص جو صرف تلاش ہی کر رہا ہو، بات کہتے ہیں ٹارگٹ کلنگ، یعنی کچھ لوگوں نے اس کو ایک مذاق بنایا ہوا ہے یا ایک کھیل بنایا ہوا ہے، یا کچھ لوگوں کو اپنے ٹارگٹ پہ رکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کو مار ڈالنا ہے، اور اس کے لیے وہ راستے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسا شخص بھی اللہ کا انتہائی ناپسندیدہ شخص ہے کہ جو کسی کو مارنے کے درپے ہو۔ بے جا خون جنت کے دروازے پر رکاوٹ بن جائے گا۔ جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی میں یہ ہمت ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے مابین مسلمان آدمی کے خون کی ایک لب بھی حائل نہ ہونے دے، جسے وہ مرغی کے ذبح کرنے کی طرح بے قیمت سمجھ کر بہا دے، تو وہ ایسا کرے، کیونکہ وہ جب بھی جنت کے کسی دروازے پر جائے گا تو اس خون کو اپنے اور جنت کے مابین بطور آڑ پائے گا۔ یعنی قتل تو قتل ہے، کسی کا خون بہانا، یعنی اس کو زخمی کر کے اس کا خون بہانا جو ہے، یہ بھی جنت اور اس کے بیچ میں رکاوٹ ڈال دے گا۔ تو جہاں سے بھی انٹر ہونا چاہے گا دروازہ بند ہو جائے گا، یا کوئی چیز بیچ میں آئے گی کہ وہ انٹر نہیں ہو سکے گا۔ آپ نے بازو کا دیکھا ہوگا نا، وہ کارڈ سوائپ کر کے آپ نکل جاتے ہیں، تو اگر کارڈ میں ذرا سی بھی کوئی خرابی آئی، اسکریچ آ جائے، تو آپ کارڈ سوائپ کرتے رہتے ہیں لیکن آپ کے لیے دروازہ نہیں کھلتا۔ آپ دوسری طرف سے انٹر ہونا چاہتے ہیں، تیسری اور ٹرین جا رہی ہوتی ہے اور آپ پریشان ہوتے ہیں کہ میں پیچھے رہ رہا ہوں۔ اس لیے کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی حرام ہے، قتل حرام ہے، اسلحہ لہرانا باعث لعنت ہے، اور اسی طرح کسی کے قتل کے درپے ہونا اور اس چیز کو سوچنا یا کہنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات تقیہ کلام کے طور پر لوگ کہتے ہیں I'll kill you، سنا کبھی آپ نے؟ اس سے بھی بچیے، کیونکہ اگر آپ دن میں 10 دفعہ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے، اور بعض لفظ ہم جب بار بار بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، لاشعور میں چلے جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات انسان اچانک ایسی کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ جس کا وہ سوچتا نہیں ہے، اسے سوچا نہیں ہوتا، لیکن اسے وہ بھول چکا ہوتا ہے کہہ کے کہ میں یہ کہتا رہا ہوں۔ اب جتنی بار بھی اس نے ایسا کہا وہ سب اس کا لکھا ہوا ہے، اس کے دل پہ اترا ہوا ہے، اس کے حافظے میں گیا ہوا ہے، اور ایک وقت وہ شعور میں اٹھ کر ایکشن میں ڈھل گیا ہے۔ تو اس لیے اپنی لغت سے، اپنی زبان سے، اپنی گفتگو سے ایسے تمام الفاظ غصے میں بھی نہ بولے جائیں کہ جو کسی وقت عمل میں ڈھل جائیں۔ کہتے نا واچ یور ورڈ، اپنے الفاظ کا خیال رکھیں کیونکہ وہ ایکشن بن جاتے ہیں۔ اس قسم کے جتنے بھی الفاظ ہیں جیسے گو ٹو ہیل یا کوئی بھی گندے لفظ جس کے اندر ایک تکلیف دہ یا اذیت والی بات پائی جاتی، تو ہنسی مذاق میں بھی نہیں کرنے چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو ہمارے فرینک ہونے کی علامت ہے، ہم ایک دوسرے کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کوئی بہادری نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے اسپیڈی ڈرائیونگ ہے، آپ تیز رفتار گاڑی چلاتے ہیں، کیئرلیس ڈرائیونگ کرتے ہیں، کوئی بھی کام کیئرلیسلی کرتے ہیں، اپنی کسی ڈیوٹی کو پوری طرح پورا نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے میں آپ کسی مثلاً گٹر کا ڈھکن نہیں لگاتے اور جان چلی جاتی ہے، تو آپ ذمہ دار ہیں۔ طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ غفلت ہو، وہ جان بوجھ کے کرنا ہو، کیئرلیسنس ہو، ہر حال میں انسانی جان کا احترام لازم ہے۔ یہاں تک اگر آپ میں سے کوئی کچھ آ کے کہنا چاہے، موسٹ ویلکم۔ اس کے بعد ہم اگلی بات پہ آئیں گے، مال کی حرمت، کہ دوسرے کا مال بھی ہم پر حرام ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ قتل کا جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ ظلم کی قسمیں ہیں، اور سب سے بڑا لگ رہا ہے کہ قتل، یہ ہمیں لگتا ہے بہت ایکسٹریم ہے، ہم تو اس تک نہیں جا رہے، لیکن اس کی اگر ہم ابتدا میں دیکھیں تو یہ ایک انسان کو ورتھ لیس جب ہم سمجھتے ہیں کہ اس انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تو تب ہی ہم اس ایکسٹریم لیول تک پہنچتے ہیں۔ اور اس سے پہلے تک کی جتنی بھی قسمیں ہیں انسانوں کا، جب ہم احترام نہیں کرتے، اس کے پیچھے وجہ صرف یہی ہے کہ ہم کسی کو قابل قدر ہی نہیں سمجھتے، ایسا لگتا ہے جیسے سمجھنے سے آری ہو گئے ہیں بالکل۔ اور یوتھ میں جو لیک آف رسپیکٹ میں دیکھ رہی ہوں، اس کی وجہ مجھے یہ نظر آتی ہے کہ جو لوگ دوسروں کا احترام کرتے ہیں وہ بس سافٹ سپوکن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ واپسی جو ریسیپروکل رویہ رکھا جاتا ہے وہ کافی ڈومینیٹنگ قسم کا ہوتا ہے، اور ان کے انسلٹنگ ٹون ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ویک بندہ ہے تو اب اس کے ساتھ جس طرح مرضی ہم کر لیں۔ تو وہ ایک ریئیکشن کے طور پہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے خلاف ہمیں یہ چیز سہنی پڑے گی، اسٹرانگ نظر آنے کے لیے بھی روڈنس کی جاتی ہے۔
تو بیسیکلی جو ہمیں جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے پھر وہ یہی ہے کہ ہر انسان کی کم از کم اتنی ویلیو دے دیں جتنی ویلیو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں. وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو دوسرے کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے. دوسروں کو قتل کرنے کے علاوہ ہمیں خود کو بھی قتل کرنے کی اجازت ہے. بعض اوقات لوگ غصے میں آ کے جذبات میں آ کر سوئسائڈ کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے خود کو ختم کر لیا تو سارے مسائل کا حل مل جائے گا، حالانکہ وہ حل نہیں. زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے، جو پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی آپ واپس نہیں لے سکتے اگر ضائع ہو جائے. تو ہم یہ کہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ I'm sick and tired of my life. قتل کی ایک اور قسم اپنے ہی بچوں کو قتل کر دینا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. ابارشن کے نئے نئے طریقے ایجاد ہونے کی وجہ سے بعض اوقات صرف اس لیے کسی بچے کو دنیا میں آنے سے روک دیا جاتا ہے یا آنے سے پہلے قتل کر دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رزق میں شریک ہوگا یا ہم اس کو کھلائیں گے کہاں سے، گویا رازق ہم خود بن گئے. تو قتل کسی بھی درجے پر ہو، چاہے اپنا ہو، چاہے کسی بچے کا ہو، جنین کا ہو یا کسی انسان کا ہو، مرد کا ہو یا عورت کا، بڑے کا ہو یا چھوٹے کا، سب کی جان محترم ہے. نیکسٹ ہے مال کی حرمت. ان ابی حمید الساعدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لامرئ ان يأخذ مال اخیہ بغیر حقہ وذلك لما حرم اللہ مال المسلم علی المسلم. ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کا مال ناحق لینا جائز نہیں. کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کا نہیں کسی دوسرے شخص کا مال ناحق لینا جائز نہیں، کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام قرار دیا ہے. کسی کا مال اس کی مرضی، اس کی اجازت کے بغیر نہیں لیا جا سکتا، وہ مال چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. بعض اوقات ہم یہ سوچ کر کہ اچھا چھوٹی سی چیز ہے، کسی کا پین ہی ہے، مثلا ہم جلدی میں ہوتے ہیں، بعض اوقات کہیں سائن کرنے پڑتے، ذرا 1 سیکنڈ کے لیے پین دیں، لیا، سائن کیے اور پین بند کر کے واپس اپنی جیب میں، جس کا ہے اس کو نہیں دیا، اور وہ منہ دیکھ رہا ہے کہ اب میں مانگوں تو بدلحاظ کہلاؤں گا. تو ناسمجھی میں، غفلت میں یہ چونکہ عادتیں پڑ جاتی ہیں کہ کیئر نہ کرنا. اور پھر اگر کوئی مانگ بیٹھے، بعض اوقات کسی سے ادھاری چیز لیتے، اگر وہ مانگ بیٹھے تو اس کو مائنڈ کر جاتے کہ تم اتنے بخیل ہو. تو کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ اس کی رضامندی، اس کی خوشی کے بغیر اس کی کوئی بھی چیز لے. یعنی اگر کسی کی کوئی چیز استعمال کے لیے بھی لینی ہے تو اس سے اجازت لینی چاہیے. مثلا کسی شخص نے اپنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے ان میں سے کوئی چیز لینے کی، تو اخلاق کا تقاضا کیا ہے کہ آپ پہلے اجازت لیں کہ کیا میں